اور کراچی میں آتش زدگی کا ایک اور افسوسناک واقعہ۔ نارتھ ناظم آباد حیدری بلاک جی کے قریب فلیٹ میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ ہوا۔ ریسکیو حکام کے مطابق ایک بچہ جاں بحق عمارت میں موجود تمام افراد کو نکال لیا گیا۔ ایک بچی اور خاتون سمیت 4 افراد زخمی، حالت تشویشناک۔ زخمیوں کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دھماکہ عمارت کے 10ویں فلیٹ میں گیس لیکیج کے باعث پیش آیا۔ دھماکے سے 9ویں فلور کی چھت متاثر ہوئی۔ فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیاں اور 2 سناکر کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں آتش زدگی کا ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اسی حوالے سے مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں سلمان احمد سے۔ جی سلمان، بتائیے۔ جی دیکھیے، اس وقت میں موجود ہوں نارتھ ناظم آباد حیدری کے قریب جو بسم اللہ ریزیڈنسی ہے، جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، جو کہ سحری کا اختتام ہونے ہی والا تھا۔ لوگ جو ہے وہ اذانیں ہونے والی تھیں، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا جب سلنڈر بلاسٹ ہوا ہے اور فائر بریگیڈ کا عملہ یہاں پر پہنچا ہے اور آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ایک بچہ جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہوئے ہیں، ایک حاملہ خاتون بھی اس میں شامل ہے زخمیوں میں۔ ہمارے ساتھ چیف فائر آفیسر ہمایوں خان موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کتنے بجے اطلاع ملی اور کس طرح ریسکیو کیا گیا، کتنے افراد کو نکالا گیا، سب بتائیے گا۔ یہ تقریباً 5:40 پہ اذانیں ہو رہی تھی اور یہ ہے کہ مجھے ڈائریکٹ کالر کا فون آیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہم نے ناظم فائر بریگیڈ سے جو ہے گاڑی نکالی ہے، اس کے ساتھ سونارکل بھی موو کی ہے اور یہاں پر جب پہنچے تو آگ جو کہ 10th فلور کے اوپر تھی اور شعلے بالکل باہر جا رہے تھے اور یہ بھی معلوم تھا کہ یہ ریزیڈینشل فلیٹس ہیں، تو ہم نے فوری طور پر پہلی کوشش یہ کی کہ آگ تک اپنی اپروچ کو یقینی بنائیں، جس کے لیے اسٹیئرز کے ذریعے ہم لوگ اوپر گئے ہیں اور یہ اس پر جب ہم نے اوپر سے باقاعدہ لائن تھرو کیے نیچے اپنے فائر ٹینڈر کی طرف اور اس کو آپریٹ کیا ہے تو یہ ٹائملی یہ کنٹرول ہو گئی، جس میں تقریباً 4 لوگ جو ہے ہاسپٹل روانہ کیے ہیں، جس میں ایک مصطفیٰ ہے جو ایکسپائر تھے اور جبکہ اون علی اور سکینہ اور فاطمہ جو ہیں وہ زخمی تھے، جن کو ہاسپٹل روانہ کر دیا تھا۔ سچویشن انڈر کنٹرول ہے، اوپر ساری دیواریں گری ہوئی ہیں فلیٹس کی۔ اب یہ ہے کہ نیکسٹ جو جس ڈپارٹمنٹ کا جو بھی ایکشن وہ انشاءاللہ اس کے مطابق جب فردر لیں گے تو سچویشن سامنے آئے گی مزید۔ اچھا ہمایوں صاحب، آخری بات یہ بتائیے گا کیونکہ رمضان میں یہ دوسرا واقعہ پیش آ گیا ہے اور ایک تو بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں کئی اموات گئی ہیں۔ یہاں پر آپ اوپر گئے، 10واں فلور کا جو فلیٹ ہے، اس کے اطراف کے جو ساتھ کے فلیٹ بالکل اٹیچ ہوتے ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے؟ ان کو دیکھا وہاں سے کوئی اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہے اور کیا آپ کی طرف سے کلیئر ہے؟ کیا کہیں گے؟ یہ میں نے بتایا نا، کلیئر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والے کریں گے اور یہ ہے کہ جو کولنگ ہے وہ اس کا تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے اور بلاسٹ شدید تھا جس سے گرلز وغیرہ جو اسٹیریز کی گرلز ہوتی ہیں وہ تک بینڈ ہوئی ہیں۔ تاہم یہ کہ میں کہوں گا پھر بھی اللہ نے بہت کیا کہ کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو مقصد چیز نظر آتی ہے اس کو تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت چیزیں اللہ تعالیٰ جو سیو کر دیتا ہے، جیسے پوری بلڈنگ سے اور ارد گرد کے فلیٹ ہیں آگ سے محفوظ رہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اپنا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والے اور گیس والے یہاں پر جب وزٹ کریں گے تو فردر جو بھی SOPs ہوگی یہاں کی جو یونین ہے وہ ان کے سامنے اپنے جو بھی شکایتیں وہ رکھیں تاکہ ان کیس آگے فیوچرز میں ایسے واقعات نہ ہوں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ چیف فائر آفیسر ہمایوں خان موجود تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو اس کو بلڈنگ کے حوالے سے جو کلیئرٹی ہے اس حوالے سے یقیناً SBCA اس بات کا فیصلہ کرے گی اور کیونکہ جب ریسکیو کا عمل مکمل کر لیا جائے گا اس کے بعد SBCA کی ٹیم بھی یہاں پر کہیں بتایا جا رہا ہے پہنچے گی اور جائزہ لے گی کہ آیا یہ عمارت میں جو ہے وہ فائر سیفٹی کے نظام یا نقشے کے مطابق یہ عمارت میں تمام کام مکمل تھا یا نہیں تھا۔ اس حوالے سے جائزہ لینے کے بعد حتمی رپورٹ جو ہے وہ پھر حکام کو دی جائے گی، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا، ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا۔ پاکستان کی افغانستان کے سرحدی علاقوں میں 7 دہشت گرد کیمپوں پر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی۔ فتنہ الخوارج اور ISPR کے ٹھکانوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ ISKP کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کا افغان حکومت سے اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دینے کا مطالبہ۔ وزارت اطلاعات کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ شہریوں کا تحفظ پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ عالمی برادری طالبان حکومت کو دوحہ معاہدے کی پاسداری پر آمادہ کرے۔ علاقائی اور عالمی امن کے لیے افغان حکومت کی ذمہ داریاں پوری کرنا ناگزیر ہے۔ پاکستان میں حالیہ خودکش حملوں میں فتنہ الخوارج ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ اسلام آباد، باجوڑ اور بنو حملوں کی ذمہ داری فتنہ الخوارج اور ISKP نے قبول کی۔ وزارت اطلاعات کا مزید کہنا ہے کہ دہشت گرد کارروائیاں افغانستان میں موجود قیادت کی ایما پر کی گئیں۔ افغان عبوری حکومت دہشت گرد گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی میں ناکام ہوئی ہے۔
افغانستان کے صوبوں پختکیاکا، ننگرہار، خوت اور پختکیاکا میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر دھماکے۔ ذرائع کے مطابق دھماکوں کے نتیجے میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ملیہ میٹ کر دیا گیا۔ کارروائی افغانستان کے 4 صوبوں پختکیاکا، ننگرہار، خوست اور پختکیاکا میں کی گئی۔ حملوں میں کئی دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی کا کمانڈر اختر ہلاک ہو گیا۔ افغان میڈیا کے مطابق جیٹ طیاروں نے افغانستان کے مختلف علاقوں پر حملے کیے ہیں۔ جیٹ طیاروں نے ڈسٹرکٹ برمل پر فضائی حملہ کیا۔ افغان صوبے ننگرہار کے ضلع خوگیانی، خیلو اور دیگر اضلاع کو بھی فضائی حملے سے نشانہ بنایا گیا۔ جیٹ طیاروں نے ڈسٹرکٹ برمل، آرگون اور غنی خیل پر بمباری کی۔